انور صاحب الزام لگتا ہے کہ آپ کی گرفتاری نہیں ہوئی، آپ کو پکڑا نہیں گیا، آپ کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوئی، آپ نے 9 مئی کے بعد جو ہے باقاعدہ کمپین چلائی اور اسی لیے آپ پہ شاید یہ الزام لگتا ہے کہ آپ وکٹ کے شاید دونوں طرف کھیل رہے تھے اور یہی وجہ آپ کے آڑے آ گئی۔ نہیں، لیکن آپ کو پھر شاید پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو 3 دفعہ جیل گیا ہوں، 3 دفعہ گرفتار ہوں، زندگی میں کبھی گرفتار نہیں ہوا، میں 3 دفعہ گرفتار ہوا۔ میرا گھر یہاں پہ انہوں نے گرایا، 7 کروڑ روپے میں نے 2013 میں لگائے تھے، میرے گاؤں کا گھر جلایا۔ میرا بردر ان لا جو ہے میرے گھر سے اغوا ہوا اور اس کی لاش 2 دن بعد نامعلوموں نے پھینک دی۔ 57 مجھ پہ FIR ہوئے، 7 دفعہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میرے چھوٹے بچے گھر میں سوئے ہوتے تھے، 3 دفعہ تو انہوں نے چھاپے مارے اور پھر ان کو مجھے دبئی میں 1 سال رکھنا پڑا۔ آگے سے کیا میری ڈیڈ باڈی چاہیے؟ اور انہوں نے مجھے الیکشن میں ڈسکوالیفائی کیا۔ میں ٹریبیونل پہ جا کے بحال ہوا۔ انہوں نے فارم 47 میں میرا نتیجہ چینج کرنا چاہا تو میں نے جا کے 20,000 کے لشکر کو لے کے میں نے پورے کمپاؤنڈ کو محاصرے میں لیا۔ یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کی مقبولیت نہیں ہے، نہیں، آپ کے ساتھ پارٹی میرے ساتھ کوئی بتا دینا جتنی ہم نے کمپین کی اور جتنے ہم نے جلسے کیے، آپ کے کیمرے کے سامنے میں بتا رہا ہوں نا، سارے پاکستانی میرے ساتھ نکلے تھے۔ باجوڑ کے لوگوں سے پوچھو نا، جب باجوڑ ہم گئے پل کاٹے گئے، سڑکیں توڑی گئی، رات کے 2 بجے 600 پولیس والے جو ہیں سیڑھیاں لگا کے اس انور زیب خان ہیں جو آج کل MP ہیں، اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہ جناب فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہمیں یاد ہے مروت صاحب جب آپ کراچی گئے تھے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ پھر دیر پہ میں گیا، یہ جنید اکبر خان میرے ساتھ تھے، وہاں گیا ٹیئر گیس، لاٹھی چارج، آخر میں 2 ہمارے ورکر شہید ہوئے وہاں چکیاتن کے مقام پہ۔ اور ہمارے MNA صاحب جو ہیں جو ابھی وہ میں اور یہ جنید اکبر خان اور یہ فضل حکیم خان، یہ سارے میرے ساتھ تھے، ہم سب اکٹھے بھگتتے گئے۔ نوشیرہ میں جب میں گیا پورا انہوں نے موٹر وے بند کر دیا۔ میں پشاور کے راستے سے آ کر آیا، ہر جگہ پہ میرے واپسی کے راستے مسدود ہوتے تھے۔ کبھی میں ایمبولینس میں بھاگا، کبھی میں پیپل پارٹی کے جھنڈے کی گاڑی استعمال کر کے بھاگا، کبھی موٹر سائیکلوں پہ بھاگا، کبھی پیدل نکلا۔ اس کے بعد کوارٹ میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو کوارٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، پھر کرک میں جس دن میرا جلسہ تھا 70 پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی۔ ڈی خان میں جب علی امین خان کے حلقے میں اور ٹانک میں جا رہا تھا تو ٹانک اور لکی مروت کے بیچ مجھ پہ فائرنگ ہوئی۔ پھر یہی حالت کراچی میں تھی، سکر حیدرآباد میں تھی، کہاں پہ کسی نے ہمیں انسان سمجھا۔ اب مروت صاحب باری ہے 14 اگست کی، باری اس بات پہ ہے کہ 5 اگست کا تو سب کو پتا ہے کہ جتنی عوام نکالنی تھی اتنی نہیں نکال پائے، جن کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تھا وہ گراؤنڈ پہ بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی 2 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ساری چل رہی تھی، مروت کو کس نے لینا ہے کس نے نہیں لینا۔ آپ کے مخالفت میں ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ تو ہمیں اعلان بات پتا ہے، اور کون آپ کے مخالفت میں ہے جس کو کچھ گارنٹیاں درکار ہے؟ کیونکہ ہمارے تک اطلاع تھی کہ کچھ گارنٹیاں مانگی گئیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر لب کشائی نہیں کریں گے یا وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو کون لوگ ہیں جو فردر آپ کو نہیں چاہتے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، گارنٹیز تو میں ایک بھی نہیں دوں گا اور لب کشائی تو میں کروں گا، یہ میری بیماری ہے۔ اگر کوئی مجھ پہ الزام لگائے گا ماں سوائے خان کے، یہ 20 دفعہ بولا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ماں سوائے خان کے کوئی بھی بولے گا نا تو سود سمیت واپس کرتا ہوں اور آج تک کر رہا ہوں۔ مزید بھی بولے پرواہ نہیں ہے، یہ جو 1 سال سے گالم گلوچ کر رہے ہیں، گالم گلوچ سے ہم ڈرنے والے تو نہیں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جس انداز میں پارٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے، جہاں تک گارنٹیز کی بات ہے، گارنٹیز تو مجھے چاہیے۔ مجھے دیکھیں نا، ابھی پی ٹی آئی تو تتر بتر کر دی ہے انہوں نے۔ آپ ہانیسٹلی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کہاں پہ آج کھڑی ہے؟ 9 مئی میں اتنی کمزور نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے۔ گزشتہ 1.25 سال سے جب یہ لوگ باہر نکلے، نہ ہم اچھی اپوزیشن بن سکے، نہ ہم عدالتوں میں صحیح جنگ لڑ سکے، نہ ہم کوئی سیاسی ڈیمانسٹریشن اس حد تک کر سکے کہ خان کو نکلوا لاتے۔ یہ پاپولیرٹی چارٹ نہیں ہے، پاکستان بھر کا مینڈیٹ ملا ہے لیکن لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے۔ ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ 14 اگست کو کا احتجاج کامیاب کرانا ہے تو مروت کو واپس لانا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ کیوں چل رہے ہیں؟ تیاری کتنی ہے آپ کی اگر آپ واپس آتے ہیں؟ 3-4 دن اس لیے 3 دفعہ نکالے جانے کے باوجود وہ لاکھوں کا ورکر جو میرے ساتھ نکلا تھا، ان کو پتہ ہے ہم نے اکٹھے بھگتی ہیں ظلم، صعوبتیں، تکالیف۔ دیکھیں، میں آج اگر پی ٹی آئی میں اگر بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو بلا کے، وجہ یہ ہے کہ میرا ظرف یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس بے گناہ قیدی کو میں چھوڑ جاؤں، ورنہ انہوں نے تو اپنے تئیں مجھے نکال دیا، 3 دفعہ بے توقیر کیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں میرے پاس، اوپر سے میرے والدین کو بھی گالیاں دے رہے، اب پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا۔ تو لہٰذا
میں نے کل پرسوں جا کے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کمپین کی ہے، آپ بتائیں نا کیا غلطی ہے آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کے یہ صعوبتیں برداشت کی ہے، تو میں نے کیا گناہ کیا، یہ صلہ دیا، کوئی رتی برابر کوئی احسان تو کوئی مجھے بتا دے۔ اور آگے سے یہ بیانات، اور ضرورت مجھے ہیں یا ضرورت پی ٹی آئی کو ہیں؟ پی ٹی آئی کو ہے۔ تو اگر ضرورت پی ٹی آئی کو ہیں تو یہ اس حالت میں ہیں کہ یہ اب مزید نخرے دکھائیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب تو آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں، تو عمران خان صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے تو الفاظ تھے اور کہ مروت کے ساتھ متعدد دفعہ زیادتی ہوئی۔ کیوں نہیں جاتے خان صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے؟ چیئرمین ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، میں بڑے ہی اعلان میں نے اس دن بتایا، میں نے کہا کوئی بیان میں کسی کا برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ علیمہ خانم ہو یا چاہے بشرا خانم ہو، بیان مجھے نہیں چاہیے غلط۔ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، نہ میں کسی کا اندھا پیروکار ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں۔ انسانیت سے کوئی پیش آئے گا تو میں ان کے پیروں کے خاک کے برابر ہوں، لیکن اگر کوئی رعونت، تکبر، تحقیر دکھائے گا تو اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور میں جاؤں گا پی ٹی آئی میں، دو چیزیں میں نے سامنے رکھی ہے۔ جی بتائیے۔ نمبر 1 کہ جو میرے ساتھ رویہ برتا گیا ہے، خصوصاً جو سوشل میڈیا نے گالم گلوچ کی ہیں جو آج تک جاری ہے، اس پہ پارٹی تعصب کا اظہار کرے۔ اور نمبر 2 میں جانا چاہتا ہوں احتجاج کی قیادت لینے، کوئی دخیل کاری نہیں کہے گا، میں جانوں اور احتجاج جانے، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں نتیجہ دے جاؤں گا۔ اگر نہ دے سکا تو دائمی طور پر آپ کی نظروں میں تو گر تو جاؤں گا، قوم کی نظروں میں گر جاؤں گا، لیکن اگر نہ دے سکا جاؤں گا کس لیے؟ تاکہ احتجاج کو کامیاب کر سکوں۔ یہ احتجاج اس طرح چلتے ہیں، 5 اگست کو احتجاج، اس سے کیا حاصل ہونا تھا؟ اگر کامیاب بھی ہو جاتا، ہاں نکلا تھا۔ اب کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ 14 اگست کا احتجاج کامیاب ہو گیا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ نکل آئے۔ اسٹریٹجی تو مروت صاحب یہی ہے نا کہ بات چیت کو بھی آگے بڑھائے نا۔ نہیں، بات چیت تو تب ہوگی نا، بات چیت تو جب بات چیت کے اوقات تھے تو ہم رعونت دکھا رہے تھے۔ اب جب بات چیت کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو وہ ہمیں کیوں، وہ ہم پہ شفقت کر رہے ہیں۔ بات چیت کے لیے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے تو بات چیت کریں گے۔ تو لہذا 14 اگست کا اگر احتجاج آپ کر بھی لے، پورے پاکستان میں لوگ نکل آئیں، تو آپ کا اس 14 اگست کے احتجاج کے پیچھے کیا محرک ہے، مقصد کیا ہے، اور کون سا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ خان نے جو بات کی تھی وہ کی تھی تحریک کی، اور تحریک سے ان کی مراد یہ تھی کہ پہلے قوم کو موبلائز کرو، موٹیویشن دو، ان کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ لاکھوں پاکستانیوں نے اسلام آباد نکل کے آنا ہے۔ اس کے لیے کوئی موٹیویشن ابھی آج تک کوئی دیکھی ہے آپ نے؟ کسی نے کوئی ویڈیو دی ہے؟ کسی نے کوئی جلسہ کہیں پہ کیا ہے؟ جلسے کریں، پورے پاکستان میں لوگوں کو پیغام دے، عام پاکستانی کو، نہ کہ صرف پی ٹی آئی ورکر کو۔ مہنگائی ہے، بدامنی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ان چیزوں پہ لوگوں کو قائل کریں تاکہ لوگ اس طرف راغب ہو کہ واقعی ان کا نکلنا ضروری ہے۔ جب 4-5 لاکھ لوگوں کی قدموں کی چاپ اس اسلام آباد کی سڑکوں پہ سنائی دے گی، تب آپ کی تحریک کامیاب ہوگی۔